بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ زلزال، ہر سورہ کی اپنی اہمیت فضیلت ہے۔ اللہ اس کی آخری دو آیات میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہاں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو مؤمن نیکی کرے گا ذرہ برابر بھی تو وہ اس کی بھلائی کو دیکھے گا، اور جو کافر برائی کرے گا وہ اس برائی کو دیکھے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ من یہاں پہ اب فَمَن يَعْمَلْ، کیونکہ ادغام کا قانون ہے، نون یہ سے جب ملتا ہے تو من ہو جاتا ہے، جبکہ یہ من یعمل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور جو بھی یہاں یہ نہیں ہے کہ مؤمن، بلکہ کوئی بھی اگر نیکی کرے گا تو وہ نیکی کا نتیجہ دیکھے گا، اور اگر کوئی بھی برائی کرے گا تو وہ برائی کا نتیجہ دیکھے گا، اور چاہے وہ اچھائی ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک ذرہ برابر نیکی بھی اہمیت رکھتی ہے، اور ذرہ برابر برائی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تصور جو اللہ نے کانسیپٹ دیا ہے وہ اچھائی برائی کا، ایک ذرہ یعنی ایک پارٹیکل، ایک بہت چھوٹی سی چیز بھی ہو اچھائی وہ ضائع نہیں ہوتی۔ کئی افراد یہ سوچتے ہیں میں نے اتنی بڑی نیکی کی کسی نے دیکھی نہیں، اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ نہ سوچو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی بڑا ہی کام کروں گا، نہیں، چھوٹے چھوٹے کام کیجئے، اللہ بڑے بڑے کاموں کی توفیق عطا کر دیتا۔ وہ افراد جو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کی بھی توفیق نہیں ملتی، لیکن جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں کوئی بڑی توفیق دے دیتا ہے۔ آج ایک ایسے مؤمن جن کے ساتھ میں نے سفر کیا وہ کہتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ ایک مؤمن کو پہچاننا ہو تو تین چیزوں سے پہچانا جاتا ہے ایک مؤمن، ایک سفر سے، دوسرا دسترخوان پہ، تیسرا لین دین۔ تو میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا اور دسترخوان پہ بھی بیٹھا، سفر میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا مؤمن ہے۔ بڑھاپے کے باوجود، کمزوری کے باوجود ان کے فرزند ساتھ میں تھے، زیارت کا سفر تھا۔ زیارت کا سفر سخت ہوتا ہے، وہاں پہ ہر انسان کھل کے بالکل کھلی کتاب بن جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ If you want I can switch to English if that's what you want. Is everyone okay with my Urdu? تو انسان کھلی کتاب ہوتا ہے۔ سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان چھپ نہیں سکتا، انسان کی شارٹ کمنگ سامنے آ جاتی ہیں، اس کا صبر، تحمل، برداشت، عدم برداشت، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اور انسان اگر بزرگ ہو اور سفر زیارت پہ جائے تو وہاں دو چیزیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، ایک صبر اور دوسرے انسان کی رغبت۔ یہ اصطلاحات تھوڑی سی توجہ کر لیں گے۔ رغبت کیا ہوتی ہے؟ انسان عبادت میں، زیارت میں رغبت کتنی ہے اس کی؟ ایک مؤمن کی اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رغبت اس کے ایمان کے درجات کو پہچانواتی ہے۔ اور میں نے مرحوم میں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ رغبت سے سب سے پہلے تیار کھڑے ہوتے تھے، اپنا عصا لیا ہوا، فوراً کوٹ پہننا، تیار ہو کے نیچے آ جاتے تھے۔ مولانا صاحب آپ نے ٹائم کہا تھا میں زیارت پہ۔ اذان گرامی، یہ انسان کی زیارت میں جو رغبت ہے یہ اس کی عبادت کی رغبت کی نشانی ہے۔ امام سجاد کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، تو اس میں مناجات ہے، امام کی 15 مناجات ہیں۔ ان مناجات میں ایک تصور ہے دعا کا، ایک ہے مناجات کا۔ دعا پکارتا انسان اس کو ہے جو دور ہو، اور مناجات ہے نجوہ سے سرگوشی کرنا، وسپر کرنا۔ وسپر انسان اس کے ساتھ کرتا ہے جو قریب ہو۔ سب سے پہلے مولا امیر نے تصور دیا کہ اللہ دور کب ہے کہ دعا کر رہے ہو، مناجات کرو بہت قریب ہے۔ وہ اللہ خود کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ سے سرگوشی کرو، مناجات کرو۔ تو امام سجاد کی مناجات ہے 15 ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں، بڑے بڑے عرفاء وہ کہتے ہیں شیعوں کے پاس جو سب سے بڑا دعاؤں کا خزانہ ہے اس میں صحیفہ سجادیہ، اور اس میں بھی مناجات 15۔ یہ جو 15 مناجات ہیں مفاتی میں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کبھی ان کو پڑھا، ترجمہ پڑھا، وہ اس میں ایک خزانہ ہے، اللہ سے راز و نیاز کا خزانہ مناجات 15 میں۔ امام سجاد کی جو مناجات ہیں اس میں، مولا علی کی مناجات مختصر ہے، بہت زیادہ ہیں لیکن ہم تک جو پہنچی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ امام سجاد نے خود لکھوا کے کہا میرے شیعوں کو پہنچا دینا میری یہ 15 مناجات، یہ 15 the 15 مناجات آف امام سجاد۔ اس میں مولا فرماتے ہیں ایک ایسی مناجات ہے جو راغبین، کیا ہوتا ہے کہ انسان عبادت میں نا بعض اوقات اکتاہٹ سے محسوس کرتا ہے، خدا نخواستہ اکتاہٹ سمجھتے ہیں، یو فیل
a burden on your shoulders. I'm talking to Allah, so it's a burden. I'm doing ibadat, I'm doing namaz, it's a burden. مولا سجاد فرماتے ہیں کچھ ایسے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے ملنے کا دعا مانگنے کا اشتیاق ہو جاتا ہے, وہ مشتاق ہوتے ہیں, جس کو رغبت ہوتی ہے نا وہ مشتاق ہو جاتا ہے. You know someone you love, you want to spend more time with them. Imam Sajjad says spend more time with Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who you should love. The real love is with Allah subhanahu wa ta'ala. So مناجات سے مشتاق, جن کے اندر اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہو, شوق ہو, راغبین, مشتاقین. یہ جو اصطلاحات ہیں نا یہ تھوڑی سی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, عام طور سے تو غزل میں ہی ہوتی ہے, لیکن عربی میں عرفاء اسے بہت استعمال کرتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ, کیونکہ اس سارے ثواب کی وجہ سے میرا ٹاپک بالکل مختلف ہے, تو تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. تو عزیزان گرامی, یہ اللہ سے اشتیاق رکھنا, someone you love, you want to spend more time with. ہوتا کیا ہے, لوگ مسجد میں لیٹ آئیں گے لیکن جانے میں سب سے جلدی کرتے ہیں, یعنی ٹائم اللہ کے ساتھ کم سپینڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے وقت آ جاتا ہے کہ وہ جب اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ختم نہ ہو. کچھ ایسے اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. مولا امید طویل سجدے کرتے تھے, رسول خدا, اہل بیت, ان کے سجدے طویل تھے, عبادات اللہ کے ساتھ, مناجات عجیب و غریب تھیں. اور انہی میں امام سجاد علیہ السلام کے جن کے طویل ترین سجدے. عام طور سے انسان چاہتا ہے جب اچھا وقت گزر رہا ہو نا, اچھے ٹائم پہ عبادت کرتے ہیں. بہت سے لوگ اچھے ٹائم میں عبادت کرتے ہیں. You know, when you are having good time in life, that's when you spend time with God. Yes? There are some people who are opposite. In bad times they will turn to God. When the bad times come, they will say, Ya Allah, I need you. As soon as the good time comes, they say, okay, I'll leave God. I don't need him anymore because this is what I was praying for. میں تو عبادت اسی لیے کر رہا تھا کہ اچھا وقت آ جائے, اچھا وقت آ کے تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ اپوزٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا وقت ہے تو اللہ کی عبادت کرو, راز و نیاز کرو. جیسے برا وقت آتا کہتے ہیں اب کس بات کی عبادت, اب کس بات کا راز و نیاز. جب میں اچھے وقت میں اللہ کی عبادت کر ہی رہا تھا, اس نے کیوں مجھے برا وقت دیا, اب نہیں عبادت کروں گا. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. I hope people understand my words. You have both types of people. Yes? کچھ لوگ اچھے وقت میں عبادت کرتے ہیں, برے وقت میں نہیں کرتے. کچھ برے وقت میں کرتے ہیں, اچھے وقت میں نہیں. اللہ کہتا ہے میں اچھا وقت بھی بھیجتا ہوں امتحان اور آزمائش کے لیے, اور برا وقت بھی دیتا ہوں آزمائش کے لیے. Both good and bad times, good financial condition and bad financial condition only come for trials. Surah Fajr, verse number 15, 16, if you look at these verses. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ. You know, Allah says, some people when Allah subhanahu wa ta'ala gives them wealth, they say Allah has dignified me. And the others, when Allah takes away the wealth, they say Allah has disgraced me. اللہ نے مجھے عزت دی ہے, ربی اکرمن, اللہ نے مجھے کرم کیا ہے, مجھے عزت دی ہے. کیوں؟ اس نے مجھے دولت دے دی. کچھ کہتے ہیں اللہ نے میری دولت چھین لی, اس کا مطلب ہے اللہ نے میری توہین کی ہے. اللہ کہتا ہے نہ میں دولت دیتا ہوں کہ میں راضی ہوں, نہ چھینتا ہوں کہ ناراض ہوں. دولت دیتا بھی امتحان کے لیے ہوں, دولت چھینتا بھی امتحان کے لیے ہوں. You know, both are trials. Many people Allah gives the wealth and says let's try them with wealth. Do they fulfill their obligations? And with some people Allah says let's take away their wealth and try them. Do they still fulfill their obligations? تو دونوں اللہ دولت دیتا بھی ہے امتحان کے لیے, چھینتا بھی ہے امتحان کے لیے. کچھ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, اس میں کامیاب, کچھ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, اس میں کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہر حالت میں کہو الحمدللہ رب العالمین. آج دنیا بھر میں حالات خراب ہیں تو ہر آدمی کمپلین کر رہا ہے, لیکن امام سجاد 14 معصومین میں انہیں لقب دیا گیا زین العابدین کا. بابا کا لاشا پڑا ہے, پھپھیوں کی چادریں چھن رہی ہیں, امام کے گلے میں توق ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگارا تیرا کیسے شکر ادا کروں, تو نے میرے بابا کو اس حالت میں بھی جو تو نے عزت دی ہے وہ دشمنوں کو نہیں دی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. پروردگارا میں قیدی ہو کے بھی باعزت ہوں, یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے. اسی لیے چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین, عابدوں کی زینت, عبادت کرنے والوں کی زینت. وہ اس حالت میں بھی کمپلین نہیں کر رہے, شکر ادا کر رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اللہم صلی محمد
میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے. ساتویں امام زندان میں ہیں, یو نو ہی از ان the jail. The seventh imam, he spent the most time in jail. Out of all the prophets alayhimu salam, out of all the imams alayhimu salam, he spent the most time in the jail. You know, usually if a person is good, they will start complaining, Ya Allah, why am I in jail? I was a good person, I should get out. ایک جملہ ساتویں امام سے شکوے کا نہیں ملتا, اللہ سے شکایت کا نہیں ملتا. زندان میں بھی کہہ رہے ہیں پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں, میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور ہے. یعنی زندان میں بھی جو شکر بجا لائے, اسی لیے اللہ نے کہا یہی تو کاظم ہے. دیکھیں ایک موسیٰ گزرے ہیں, نبی موسیٰ علیہ السلام, تو ان کی ہیبت مشہور تھی, ذہنوں میں ہے نا, ان کی ہیبت مشہور تھی. اللہ نے کہا نبی موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے, اب مجھے ایک امام موسیٰ بھیجنا پڑے گا جو کاظم ہو, جسے غیظ پہ ہیبت پہ پورا کنٹرول ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام موسیٰ کا زندان میں اتنی بڑی بڑی آزمائشیں, جناب یوسف زندان میں رو پڑے, پروردگارہ مجھے آزادی چاہیے, اور نہیں برداشت کر سکتا. 7 سال سے زیادہ زندان میں رہے, کمپلین روئے. تو کیا کیا جناب جبرائیل نے, ابھی تو نہ روتے تھے نا, یہاں تک کہ حدیث میں ہے, روایت میں ہے کہ جب زندان میں روتے تھے تو سارے قیدی کہتے تھے دروغہ سے, یوسف سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے, دن رات روتا ہے, ہم آرام نہیں کر سکتے, سو نہیں سکتے. لیکن امام حفتم علیہ السلام کے لیے نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کمپلین کی ہو. ایک دن مولا نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ پروردگارہ اگر تو اس میں راضی ہے کہ میں زندان میں رہوں تو میں اس میں راضی ہوں. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, دس از the highest level of service to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں ایسے. دیکھیں عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ کہلاتا ہے رضی اللہ عنہ. اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو گیا تو ہے رضی اللہ عنہ. یہ کون ہوتے ہیں؟ گناہگار لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا یعنی اللہ کو راضی کر لیں. پلیز ایوری ون, اف یو پے اٹینشن, دا ونس ہو ٹرائی اینڈ پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ کہلاتے ہیں رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پروردگارہ تیری رضا میں ہم راضی رہیں, جو تو فیصلہ کرے اس میں راضی رہوں. اسے کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہی جو ہے وہ اللہ کی طرف ریٹرن کر رہا ہے, اللہ کی رضا میں راضی, کہیں کمپلین نہ کریں, اللہ کی ہر مرضی پہ تسلیم, سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از اے ڈفرنٹ لیول. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میں نے آیت لی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے سامنے کوئی نیکی کرے, خیر کا کام کرے تو وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ اسے دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. یہاں تک علماء نے بحث کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک دو باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں, دو مومن, دونوں نماز نہیں پڑھتے تھے مثال کے طور پہ. ایک کا بیٹا اس کی نمازیں پڑھوا لیتا ہے, دوسرے کا بیٹا نمازیں نہیں پڑھواتا. وہ کہتے ہیں کیوں, یہ اللہ نے اس کے دل میں کیوں ڈالا اپنے باپ کی نمازیں پڑھوا لے, دوسرے کا بیٹا باپ کی نمازیں نہیں پڑھوا رہا. وہ کہتے ہیں باپ ہی کی کوئی نیکی تھی جس وجہ سے بیٹے نے باپ کی نمازیں قضا پڑھوائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ون آف دا کوالٹیز, یہ جو آج ہم جن مرحوم کی مجلس میں آئے ہیں ان کی کوالٹی یہ تھی, وہ یہ نہیں سوچتے تھے یہ کام چھوٹا ہے, وہ ہر نیکی کرتے رہتے تھے. عزیزان گرامی, اللہ نیک اولاد جو دیتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے.